اکبر. اسی طریقے سے اگر کوئی عصر کی نماز کو پڑھے گا تو ان کی باتوں کو آمد دی جاتی ہے. اگر کوئی فجر مغرب کی نماز پڑھے گا تو ان کے گھر میں کوئی بیماری نہیں آتی ہے, ان کے گھر میں کوئی وبا نہیں آتی ہے, ان کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے گا تو ان کو دنیا دار کی خواب میں نہیں آئے گا, آئے گا تو مصطفیٰ کریم خواب میں آتا ہوا نظر آئے گا. سبحان اللہ. اب اس کا تو فائدہ یہ ہو گیا, اگر کوئی اب نہیں پڑھتا ہے ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے کیا ہے. تو اس کا الٹا سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھے گا, لاکھوں سے کریم پاؤڈر لگا, لاکھوں سے وہ سیونگ کرے, لاکھوں سے وہ سیلون کی دکان پہ جا کے ایک بیٹھک میں 1 گھنٹہ میں 1000 روپے دے دے سیلون والوں کو, لیکن چہرے پہ جو نور آنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ ہم رات جو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے کہ یہ دنیا دار کی بات نہیں ہے بلکہ آقا کریم کی بات ہے. اگر کوئی فجر کی نماز چھوڑے گا ان کے چہرے سے نور کو چھین آ جائے گا. اگر کوئی ظہر کی نماز کو چھوڑے گا ان کے گھر کی برکتی کو چھین آ جائے گا. اگر کوئی عصر کی نماز کو چھوڑے گا ان کے ماں باپ بیٹا بیٹی میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. اگر کوئی مغرب کی نماز کو چھوڑے گا تو ان کے گھر میں برکتیں کے بجائے گھر میں فساد پیدا کر دے گا. اس لیے آج میرے قوم کے لوگوں, آپ بہتر اور باخبر جانتے ہوں گے, باپ بیٹی سے محبت نہیں ہے, بیٹا باپ سے محبت نہیں ہے, ماں بیٹی سے محبت نہیں ہے. باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا اور فساد پیدا ہو جاتا ہے. یہ پھر پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ باپ ایک ہے, باپ کے ذریعے سے بیٹا پیدا ہوا ہے, لیکن باپ کی باتوں کو اچھی نہیں لگتی ہے, باپ کی باتوں کو ٹھوکر مارتا ہوا نظر آتا ہے. آخر یہ مارنے کا سسٹم کہاں سے شروع ہو گیا؟ اس لیے جب ان کی حالات حاضرہ کو دیکھا گیا, جب ان کی بنیادی چیز کو دیکھا گیا, اگر اس سے پوچھا گیا کہ آخر تمہارے گھر میں کون کون نمازی ہے تو وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کوئی نہیں نمازی ہے. 5 گھر ہے, 5 گھر میں